تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم رواہ مسلم۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت جو پڑھی گئی ہے یہ بہت جامع اور پوری شریعت کو اپنے اندر جمع کرنے والی روایت ہے۔ اس کے راوی مشہور صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا واقعہ ابھی چند دنوں پہلے آپ کے سامنے آیا تھا کہ سمندری سفر میں ایک جزیرے پہ پہنچے جہاں جساسہ سے اور دجال سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے بلکہ عیسائی تھے، لیکن اس واقعے کے بعد اسلام کی سچائی ان کے دل میں اتر گئی اور مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ انہی کی یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے۔ نصیحہ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ عام طور پہ اردو میں خیر خواہی سے کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس لفظ کا جو اصل معنی ہے، لغوی معنی ہے، کسی چیز کو پاکیزہ کرنا، صاف کرنا، جیسے کہ کپڑے کو صاف کرنا، شہد کو صاف کرنا، تو اس کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ وہیں سے علماء نے لکھا کہ نصیحت تعلقات کی ایسی پاکیزگی کہ ہر تعلق کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کیا جائے۔ ہر تعلق کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، ہر تعلق کے اپنے حقوق ہیں۔ تو فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، نصیحت ہے، یعنی دین سراپا خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے یہ خیر خواہی، کس کے لیے یہ نصیحت، کس کے لیے؟ عام طور پہ اپنی اردو زبان میں نصیحت کہتے ہیں کسی کو کوئی اچھی بات سمجھانا، کوئی اچھی بات بتانا، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینا، یہ نصیحت کہلاتا ہے۔ لیکن عربی میں اس کا مفہوم بہت جامع اور وسیع ہے۔ تو اسی مفہوم کی وسعت کے لحاظ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لمن، کہ آپ نے تو یہ فرما دیا کہ الدین النصیحہ، یہ نصیحت کس کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس جواب نے چند الفاظ میں نصیحت کی جامعیت کو بھی بتا دیا اور پوری شریعت کو اس کے اندر جمع کر دیا کہ ایک انسان صرف اس ایک حدیث پر عمل کر لے تو وہ کامل و مکمل مومن
فرما بردار مسلمان بن کر اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ پوری شریعت اس کے اندر جمع ہو گئی، حقوق اللہ بھی جمع ہو گئے، حقوق العباد بھی اس میں جمع ہے۔ تو فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نصیحت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق جس نوعیت کا ہے، بندے کا بندے سے تعلق اس نوعیت کا نہیں ہے۔ ہر تعلق کے حقوق اور آداب الگ الگ ہیں، تقاضے الگ الگ ہیں۔ تو فرمایا کہ نصیحت کا تعلق، نصیحت اللہ کے لیے بھی، اللہ کی کتاب کے لیے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، ائمۃ المسلمین اور عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو اب یہاں پہ علماء نے اس کی تشریح لکھی، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر ایک کے ساتھ نصیحت کا مفہوم اور تقاضا الگ الگ ہے۔ اس تقاضے کو پورا کر دینا، اس مفہوم پر عمل کر لینا، اس کے ساتھ نصیحت ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ نصیحت کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی صفات کو تسلیم کرنا، اللہ کی صفات حسنہ کا اعتراف کرنا اور ہر قسم کی برائیوں سے اللہ کو پاک جاننا، اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اس کے اوامر، اس کے نواہی پر توجہ دے کر اللہ کے مطالبے کو پورا کرنا، جو بندگی کے تقاضے ہیں، بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اللہ کے ساتھ نصیحت ہے۔ تو فرمایا نصیحت اللہ کے لیے بھی۔ تو اب اگر کوئی شخص اس پہلے حصے میں اپنے آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنانا چاہتا ہے، تو اللہ پر ایمان ویسا اسے لانا پڑے گا جیسا ایمان لانا عند اللہ مقبول اور مطلوب ہے۔ وہ یہ ہے جو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، کہ اس میں نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، یعنی غیر اللہ کی الوہیت کی نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اکیلا معبود ہے تو بس اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ پر ایمان لانا اور شرک سے اور شرک والے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو پاک کر دینا، شرک کے تمام شعبوں سے، شرکیہ تمام افعال سے، شرکیہ تمام افکار سے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے رب پر ایمان لانا، اس کی بندگی کرنا، اس کی صفات کا اقرار کرنا، اور اس کو ہر خوبی ہر کمال کا مالک سمجھتے ہوئے ہر نقص سے اس کو پاک سمجھنا۔ تب جا کر کے یہ کیا ہوگا؟ النصیحۃ للہ، یہ نصیحت ہو جائے گی اللہ کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے نصیحت۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، عبادتوں میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور مقصد شامل نہ ہو، ریاکاری سے انسان پاک ہو، دکھاوے کے جذبے سے پاک ہو، بدعات و خرافات والے اعمال سے انسان پاک و صاف ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر عمل کے کرنے میں اس کی توجہ بس اس بات پر ہو
کہ میں اس عبادت کو انجام دے رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت اس طریقے پہ ہو جو طریقہ عبادت اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے۔ عبادت بھی ان طریقوں سے ہو جو طریقہ عبادت اللہ نے اپنی بندگی کے جو طریقے، اپنی عبادت کے جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کی پابندی کرتے ہوئے عبادت ہو تو یہ عبادت ہے۔ آج کل اس معاملے میں بھی بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ عبادت، کوئی عمل، کسی بھی عمل کو عبادت کا درجہ کب حاصل ہوگا؟ جبکہ اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے انجام دیا جائے۔ اگر اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے کیا جائے گا تو وہ عمل عبادت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گیا عمرہ کرنے کے لیے، طواف میں اسے مزہ آ رہا ہے، اس نے کہا چلو 7 چکر کے بجائے میں 10 چکر کر لوں گا۔ یہ چکر تو کہلا سکتا ہے لیکن اسے طواف نہیں کہہ سکتے۔ اسے سعی میں مزہ آ رہا ہو، اچھا لگ رہا ہو تو سعی کے چکروں میں اضافہ کر دے، یا تھکاوٹ ہو رہی ہو تو کمی کر دے۔ نہیں، طریقہ عبادت کی کامل پیروی ضروری ہے، اس میں نہ اپنی طرف سے اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے۔ کسی کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو تو 4 والی نماز کو 6 پڑھ لے، یا طبیعت تھکی ہوئی ہو تو 2 پہ ہی اکتفا کر لے۔ تو علماء نے لکھا ہے عبادت کی روح اتباع ہے، اور کوئی بھی انسانی عمل اسی وقت عبادت کا مقام حاصل کر پائے گا جبکہ اس میں اتباع ہو، ورنہ انسان اپنی مرضی سے عبادت کے طور پر اگر کوئی کام کرے گا تو وہ عمل عبادت نہیں۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ نماز ہے، مخصوص مواقع پر، مخصوص حالات میں، مخصوص جو نمازیں بتائی گئی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی عمل کی عبادت کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہاں اس طریقے کی اتباع کی جائے جو طریقہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں کو بتایا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز ہے، مختلف احوال میں، مختلف اوقات میں، مختلف ایام میں، چاہے وہ نمازیں فرائض ہوں، چاہے واجبات ہوں، چاہے سنن ہوں، ان کی تعلیم احادیث میں دی گئی ہے۔ تو ان تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے نماز ادا کی جائے تو اسے عبادت کا مقام حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ انسان اختیار کر لے کہ وہ طریقہ نماز احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز منقول نہیں ہے، عام نوافل کے پڑھنے کا اور جو سنن کے پڑھنے کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی ایک خاص طریقہ انسان اختیار کر لے تو چونکہ یہ طریقہ منقول نہیں ہے تو اس طریقے پہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ عمل کی عبادت بننے کے لیے اتباع ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سنن کے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنتوں کے پڑھنے کے طریقے،
تو اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے۔ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے۔ فرائض کے پڑھنے کا طریقہ منقول ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے۔ نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، چاند گہن کی نماز، سورج گہن کی نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح منقول ہے اس کو اس طرح پڑھا جائے۔ وطر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ان کو اس منقول طریقے میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ عیدین کی نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح منقول ہیں ان طریقوں اسی طریقے سے ادا کی جائیں، تو یہ عبادت ہے۔ لیکن ایک انسان کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو تلاش کے باوجود احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ طریقہ باقی رکھنے والا نہیں بلکہ وہ طریقہ چھوڑنے کے قابل ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام اوقات کی جو نوافل ہیں، مسنون نمازیں ہیں، ان کو نوافل اور مسنون نمازوں کی طرح پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے ان طریقوں کو پڑھنے، ان طریقوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جو بعض مرتبہ بعض جگہوں پہ بات چیزیں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ فلاں رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھو، فلاں موقع پہ اس طرح نماز پڑھو، یا فلاں رکعت میں اتنی سورتیں پڑھو وغیرہ وغیرہ۔ کہا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور ہمارا کام ہے پیروی کرنا، تو اس لیے ہم اس طریقے پہ اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں بھائی کیا ہوا، عبادت ہی تو ہے، نیت ہی تو اچھی ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ عمل میں پیروی بھی ضروری ہے۔ ہماری اور آپ کی صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے، عمل کی پیروی بھی ضروری ہے۔ مثال تو جیسا میں نے کہا کہ اچھی نیت سے اگر کوئی روزے کے طریقے میں تھوڑا سا رد و بدل کر دے، 1 گھنٹہ بڑھا دے، اچھی نیت سے عمرے میں کے طواف میں 1-2 چکر بڑھا دے، نہیں، گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دین میں اتباع ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا عبادت اس وقت بنے گی جبکہ اس کو طریقہ مشروعہ پہ ادا کیا جائے۔ طریقہ مشروعہ کے ہٹ کر کے جو اعمال ہیں جو انسانوں نے مختلف موقعوں میں سوچ لیے ہوں گے تو ان کو عبادت کا درجہ حاصل نہیں ہوگا، پیروی ضروری ہے۔ تو اللہ کے لیے فرمایا ولی کتابی، اور نصیحت اللہ کی کتاب کے لیے۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا، ان کو ادا کرنا، یہ اس کے ساتھ نصیحت ہے کہ اسے اللہ کی کتاب مانا جائے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی کسی انسان کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ وہ کل بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس پر ایمان لانا، اس کے احکام کو قبول کرنا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ کیا گویا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ نصیحت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ نصیحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں امتیوں پر کہ آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانا جائے، آپ کی رسالت پر ایمان رکھا جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے، آپ کی تعلیمات کو من جانب اللہ کا پیغام سمجھ کر قبول کیا جائے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے، آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، آپ کی سنتوں کو پھیلانے کی کوشش کی جائے، آپ کی سیرت طیبہ کے پاکیزہ پہلوؤں کو عام کرنے کی کوشش کی جائے،
یہ سب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت ہے۔ آج اس حوالے سے ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ایک تو کامل اتباع نہیں ہے، جس کو ہم سب محسوس کر رہے ہیں، اتباع میں بھی کمی ہے، اور آپ کی سیرت کو عام کرنے کی جو ذمہ داری ہے، آپ کی سنتوں کو جو عام کرنے کی ذمہ داری ہے، آپ کی تعلیمات کو جو عام کرنے کی ذمہ داری ہر امت کے کاندھے پہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ہم سب کو اپنی ذات کی حد تک جتنا ممکن ہو سکے یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی احادیث ہیں، آپ کے ذریعے جو پیغام ملا ہے، اسے لوگوں تک ہم پہنچانے والوں میں شامل ہو جائیں، آپ کی سیرت کو عام کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں، اور اپنی زندگی کو بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے والے ہم بن جائیں، اپنے آپ کو بھی بدلیں اور لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کہیں پر کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی نازیبہ بات کسی کی طرف سے کہی جا رہی ہے تو اس کی روک تھام کی کوشش کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان الحمدللہ ان چیزوں میں آج بھی حساس ہے، لیکن اس حساسیت کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے مزید اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ پرنور سیرت کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ دنیا اس کو دیکھ کے کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ وہ پاکیزہ انسان ہیں کہ جن کی زندگی ہر پہلو سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، حسن کا کمال بھی ہے اور کمال کا کمال بھی ہے، فضل کا کمال بھی ہے، ہر پہلو کا کمال وہاں موجود ہے۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا ائمۃ المسلمین کے ساتھ بھی خیر خواہی۔ علماء نے لکھا، شارحین حدیث نے لکھا کہ ائمۃ المسلمین سے دو طرح کے لوگ مراد ہیں، ایک دینی قیادت کرنے والے، ایک دنیاوی قیادت کرنے والے۔ فرمایا کہ ائمۃ المسلمین چاہے وہ دینی پہلو سے ہو، جیسے کہ علماء، مذہبی قائدین جو امت کو علمی اور دینی اعتبار سے امت کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، یا وہ سیاسی اور سماجی خدمات انجام دینے والے قائدین جو امت کے دنیاوی مسائل کو حل کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ خیر خواہی کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیا ہے خیر خواہی ان دونوں کے ساتھ؟ کہ ان کے بارے میں پہلی چیز یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا، ان کے لیے خیر و صلاح کی دعا کرنا، ان سے اگر لغزش ہو جائے تو اس لغزش کا ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے محبت کے ساتھ اچھے انداز میں اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، اور ان کی طرف سے ملنے والی ہدایات کو، وہ ہدایات جو قرآن و سنت کے موافق ہیں، اللہ کی تعلیم کے موافق ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہیں، ایسی ہدایات میں ان کا ساتھ دینا، ان کا تعاون کرنا، ان کی آواز میں اپنی آواز ملانا، اور حق کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور بھی اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کو ایک بہت بڑا المیہ ہے
کہ ذرا کسی سے چوک ہوتی ہے تو آسمان سے زمین پر کسی کو پٹکنے میں ہمیں دیر نہیں لگتی ہے۔ بھائی جو بھی انسان ہوگا وہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے۔ انسانوں سے خطا کا ہو جانا یہ کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے۔ تو جو ہمارے بڑے ہیں کسی بھی پہلو سے، وہ بھی تو ہم ہی جیسے انسان ہیں، ان سے کسی فیصلے میں، کسی اقدام میں، کسی موڑ پہ کوئی چوک ہو گئی تو ایسے موقع پہ ان کے خلاف ماحول بنانے کے بجائے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے پہلے جیسی محبت رکھتے ہوئے اپنی ذات کی حد تک جتنی اصلاح ہمارے لیے ممکن ہو، اصلاحی قدم ہم اتنا کریں، اور اس کے بعد ہم دعا کریں ان کے لیے خیر و صلاح کی، اللہ سے ان کی رشد و ہدایت کی دعا کریں۔ ماحول خراب کرنے کے بجائے، الٹے سیدھے تبصرے کے بجائے، کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے بجائے مثبت کام کرنا چاہیے۔ آپ کی بس میں اگر ہے ان تک پہنچ کر کے ان کی کسی بات پر نرمی کے ساتھ اصلاح کر دینا تو آپ وہ کیجئے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے خیر و صلاح کی دعا کیجئے، لیکن یہ نہ کر کے طرح طرح کے الٹے سیدھے تبصرے کرنا، اور تبصروں میں طرح طرح کی باتوں کو ملا کر کے ماحول کو خراب کرنا اور کسی کی امیج کو مجروح کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ دوسروں کے عیوب تو ہمیں دکھ رہے ہیں، اپنی ذات کو بھی تو دیکھیے کہ وہ تو ایک آدمی ہے، آگے بڑھ کر کے کیا ہے، اس سے لغزش ہو گئی ہے، وہ کوئی نبی تو نہیں ہے، وہ ہم ہی جیسا انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی تو غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اچھے جذبے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اگر انسان نے کوئی بات کہی ہو یا کوئی قدم اٹھایا ہو، اس عمل میں، اس اقدام میں، اس بات میں اگر واقعی وہ مخلص ہے تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاص کی وجہ سے تو اسے ثواب ملے گا، چاہے وہ چیز لغزش کے زمرے میں آ گئی ہو، اخلاص کی وجہ سے، جذبے کی وجہ سے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہمارا عمل مثبت ہونا چاہیے، منفی ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی، عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کہ عام لوگوں کے لیے بھلائی چاہنا، ان کی ذات کے لیے کوئی برائی نہ چاہنا، حق کے کاموں میں ان کی مدد کرنا، ان سے شر کو دور کرنا، بھلائیوں کی انہیں تعلیم کرنا، برائیوں سے انہیں روکنا، جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، ان کی دینداری کی فکر کرنا، ان کی کامیابی کی فکر کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، اور ان تمام آداب اور تقاضے کو پورا کرنا جو ایک انسان کا انسان کے درمیان رہتے ہوئے انسان پر انسان کے لیے ہے۔ اچھا پڑوسی بن کے رہے، اچھا شہری بن کے رہے، اچھا دوست بن کے رہے، اچھا انسان بن کے رہے، ہر ایک کے ساتھ اخلاق و کردار اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، کسی کو اپنی ذات سے نفع پہنچا سکتا ہے تو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، چاہے وہ نفع دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے، اور اپنی ذات سے اپنی زبان سے، اپنی ذات سے، اپنے اعمال سے کسی قسم کی کوئی تکلیف اسے پہنچنے نہ دے، اور اس کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر صبر کر لے۔ یہ ساری چیزیں عام مسلمانوں کے ساتھ نصیحت ہے۔
اب بتائیے کوئی آدمی اتنا کر لے کہ اللہ کے حقوق اور تقاضے، اس کے حقوق کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اچھا مومن بن گیا ہے، عقیدہ اس کا اچھا ہے، اعمال میں اس کے اخلاص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے بھی وہ کوشاں ہے، قرآن کریم سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے، ائمۃ المسلمین، علماء الصلحاء اور دنیا کی سماجی سیاسی لوگوں جو اصلاح کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کا ہمدردانہ تعلق ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی اس کی ذات نفع بخش ہے کہ وہ ایک اچھا شوہر بھی ہے، اچھا بھائی بھی ہے، اچھا باپ بھی ہے، اچھا پڑوسی بھی ہے، ہر پہلو سے اس کے اندر جو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے والا ہے۔ تو بتائیے کون سی چیز اسے جنت سے جانے سے روک سکتی ہے؟ یاد رکھ لیجئے یہ ایمانی ذمہ داریاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں انجام دینا ہے۔ یہیں پہ ایک بات یاد آئی، میں بتاؤں، آج کے دور میں مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں میں یہ کوشش بھی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے کہ علماء سے عوام کا رابطہ ختم کر دیا جائے، علماء سے عوام کا رابطہ ختم کر دیا جائے۔ دیکھیے حدیث کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ ائمۃ المسلمین کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ خیر خواہانہ ہونا چاہیے، یعنی دینی مسائل میں ائمہ آپ کے یہ علماء ہیں کہ مذہبی مسائل کو جب بھی حل کرنے کی نوبت آئے گی، دینی قیادت کی جب بھی نوبت آئے گی، تو یہ علماء آپ کی دینی قیادت کرتے ہیں۔ تو ان سے محبت رکھنا اور ان سے تعلق رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج اندرون میں بھی اور باہر سے بھی مختلف طریقوں سے یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ علماء سے عوام کا رابطہ ختم کر دیا جائے اور عام مسلمانوں کو علماء سے بدظن کر دیا جائے۔ یہ دوری در حقیقت دین سے دوری کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ جب ہم ان سے بدظن ہو جائیں گے تو ان کی باتیں ہمارے دل میں اثر انداز نہیں ہوں گی، ان کی رہنمائی ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھتے ہوں گے بعض موقعوں پہ دین کی تشریح کرنے کے لیے وہ لوگ آگے آگے بڑھتے ہیں جنہوں نے کبھی دین کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، جانا نہیں۔ وہ کیا تشریح کریں گے دین کی؟ جنہوں نے دین کو نہ سیکھا ہے نہ جانا ہے، دین کی روح سے تو واقف ہونا دور کی بات، دین کی تعلیمات کے ظاہر سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے دین لیا جائے گا دیندار لوگوں سے، دین کے واقف کاروں سے، دین لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور سے دین لینا یہ خطرناک ہے۔ آج کے دور میں لوگ ادھر ادھر سے لینا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، علماء سے جڑ کے رہیے۔ کیوں؟ ان سے تعلق بھی آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اہل اللہ سے رابطہ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، اپنے مسائل کو ان کے مشورے کی روشنی میں حل کرنا، اور یہ سوچنا کہ یہ ہمارے قرآن و سنت کے واقف کار لوگ ہیں، ان سے ہم کو قرآن کی بات ملتی ہے، ان سے ہمیں احادیث رسول کی باتیں ملتی ہیں، ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا پیغام ملتا ہے، جو باتیں ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے ان کے ذریعے اپنے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کے چراغ ہیں، دین کی روشنی ہمیں ان کے ذریعے ملتی ہے۔ دین کی بنیاد پر ان سے محبت کریں گے، ان سے محبت بھی آپ کو اور آپ کی نسل کے دیندار بننے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ان سے محبت کیجیے،
تعلق رکھیے۔ بہرحال اس حدیث کا جو جامع پیغام ہے اس جامع پیغام پر ہم سب کی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔